السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوریبڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. آج کی دو اہم ڈیولپمنٹس جو بالکل جو اپوزیشن نے ایک متفقہ پوزیشننگ اور قرارداد منظور کی تھی اس کے برعکس جاتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک تو تحریک انصاف نے ہر جمعرات کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا اور تب تک دھرنا دیا جائے گا جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے. اور سیکنڈلی خورشید شاہ صاحب قائد حزب اختلاف نے کہا ہے آج کہ سب کو انکلوڈنگ قرضے معاف کرانے والوں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن تھی 2 دن سے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی کہ استعفیٰ نہیں مانگیں گے, وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. سیکنڈلی اور ایک بڑا فوکس ٹی او آرز کا ریزولوشن بنایا. قائد حزب اختلاف کا آج یہ بیان دینا یہ بیک ٹریکنگ ہے, یہ کنفیوژن اور پیدا کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی 2 اہم نکات. ایک حکومت وقت و اعتراض کے رسپونڈنٹ نواز شریف کا نام لے کے کیوں انکلوڈ کیا گیا ہے ان کو اور ان کے خاندان کو, اور دوسرا the burden of proof has been put on the Prime Minister. کیا یہ 2 اہم نکات جو ہیں اس سے اس کے اوپر کنسیڈ کرے گی اپوزیشن یا نہیں, اسی حوالے سے آج بات کریں گے. اور آج یہ 3 ریفرنسز نواز شریف اور ان کی خاندان کے خلاف جو ہیں وہ 3 ریفرنسز اور 6 انکوائریز جو ہیں وہ 2007 سے آنورڈز پینڈنگ ہیں. اسی حوالے سے اسٹے آرڈرز, پینڈنگ سے مراد اسٹے آرڈر لیا جا رہا ہے بار بار اور ریسنٹ سب سے ریسنٹ اسٹے آرڈر جو لیا ہے وہ 21 جنوری 2016 کو لیا ہے, جب نیب کے چیئرمین قمر زمان چودھری کو انفارم کیا گیا نیب کے راول پنڈی بینچ کی طرف سے کہ ہم ایکشن نہیں لے سکتے, ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے ان 3 ریفرنسز اور 6 انکوائریز کے حوالے سے شریف خاندان کے خلاف, کیونکہ اب مزید اسٹے آرڈرز فریش آ گئے ہیں. اسی حوالے سے آج بات کریں گے اور کہ یہ ریفرنسز ہیں کیا, یہ اسٹے آرڈرز ہیں کیا. انٹرسٹنگلی ان کے اندر بھی لنڈن پراپرٹیز کا ذکر ہے, ان کے اندر بھی اس ڈسکریپنسی کا ذکر ہے کہ جو ڈکلیئر ہوتا ہے, جو فائل ہوتے ہیں نامینیشن پیپرز, جو ٹیکس دیا جاتا ہے اور کمپلیٹ کانٹراسٹ میں جو طرز زندگی ہے, جو گھر ہیں, جو گاڑیاں ہیں, ان سب کا ذکر ہے اس کے اندر. ہمارے ساتھ آج شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل. ہمارے ساتھ جہانگیر خان ترین صاحب موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں ترین صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے سر یہ ایک تو پی ٹی آئی کا دھرنا پنجاب اسمبلی کے باہر, از اٹ اے لوکل ڈیسیجن اور واٹ پرومپٹڈ دس ایگزیکٹلی, بیکاز اب یہ استعفے کا مطالبہ تو ختم ہو گیا ہے نا, سو وائی دس رائٹ ناؤ؟ دیکھیں, استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ تمام جو اے پی سی آل پارٹیز کی گیٹ ٹوگیدر ہوئی تھی اس میں متفقہ طور پر منظور نہیں ہوا. وہاں سچویشن یہ تھی کہ 6 پارٹیز, اس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, پی ایم ایل کیو, شیخ رشید صاحب کی پارٹی اور ایک اور پارٹی, یہ کہہ رہے تھے کہ جی استعفیٰ ڈیمانڈ کرنا چاہیے. 2 پارٹیز اے این پی اور شیرپور صاحب کی قومی وطن پارٹی نے کہا جی کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے استعفے کا, تو کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہر چیز متفقہ ہو تو پھر یہ اس وقت اس متفقہ قرارداد سے ڈراپ کر دی گئی. اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہم لوگ متفق ہیں اور اگلے دن ٹی او آر جو ہیں وہ بالکل کنسنسس کے ساتھ بن گئے اور بڑے فوکس اور بڑے اچھے ہیں وہ ٹی او آر جو ہم نے حکومت کو بھیج دیے. اب بات آ جاتی ہے استعفے کی. ہماری تو پہلے سے بھی ڈیمانڈ تھی, پیپلز پارٹی کی بھی ڈیمانڈ تھی, انڈیویجول پارٹیز آر اسٹل ڈیمانڈنگ دیٹ. ہم جو کہتے ہیں کہ اخلاقی جواز نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب کا اس وقت کہ جب ان کے خلاف ایک انکوائری ہونے والی ہے یا ہونی ہے, ان کا نام آ گیا پیناما لیکس کے انویسٹیگیشن میں جو ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کی, جو باہر بین الاقوامی کنسورشیم نے کی ہے, تو اخلاقی جواز نہیں ہے ان کا کنٹینیو کرنا. اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, انکوائری کروائیں, اس میں سے اگر وہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی اور منی ٹریل موجود ہے تو واپس آ جائیں. اچھا, یہ ہم کہہ رہے ہیں اس وقت بیٹھے. اور یہ جو دھرنا ہے یہ پروٹیسٹ ہے, اور یہ تب تک کیری آن کرے گا جب تک. جی میں آج اپنے حلقے میں گیا ہوا تھا, تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کی فیصلہ جو ہوا وہ لوکل ہوا یا. اچھا, سیکنڈلی سر آپ کو تعجب ہوا قائد حزب اختلاف نے آج بیان دیا ہے کہ تمام قرضے معاف کرانے والوں کو بھی اس کٹہرے میں لایا جائے ایٹ دس ٹائم؟ میں کہتا ہوں دیکھیں ضرور لایا جائے, قانون موجود ہیں, ہمیشہ سے لایا جائے. آپ قرضے لے کے معاف کرانے والوں کا سب سے پہلے تو نیشنل اسمبلی میں وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے, نیشنل کیا پروونشل کیا الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ تو قانون موجود ہے. ہم سب جو لوگ ہیں اپنے ہمارے پیپر فائل کرتے ہیں, انہوں نے بھی فائل کیے ہوں گے, میں نے بھی فائل کیے ہوں گے, تمام لوگوں نے فائل کیا, اس پہ آبجیکشن کس نے کرنی ہے کر لیں. اب یہ قانون موجود ہے, رائٹ آف جنہوں نے کروائے ہیں, جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے, کسی طریقے سے بھی سب کو کٹہرے میں کھڑے ہونا چاہیے. مگر اس وقت ایشو ہے پیناما لیکس کا, ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اس میں پرائم منسٹر صاحب کی فیملی انوالوڈ ہے.
جو پیپرز باہر سے آئے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ نواز شریف ایز رسپونڈنٹ, جس طرح آپ نے کہا وزیر اعظم کی فیملی انوالوڈ ہے, ایز رسپونڈنٹ ان لوگوں نے بڑا گلا کیا اس بات کے اوپر کہ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے. آپ آر یو فلیکسیبل آن دس شرط کہ بھائی ایز رسپونڈنٹ اور سب سے پہلے ان کا احتساب ہو, اس کے اوپر فلیکسیبلٹی ہے؟ دیکھیں سب سے اس پہ تو تمام پارٹی متفق ہیں کہ پیناما لیکس کی انویسٹیگیشن میں پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, کیونکہ وہ آج سے نہیں تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, یہ سب سے پہلے ان کی ہونی چاہیے. مگر باقی جو 200 ہیں یا بھی سنا ہے منڈے کو اور آ رہے ہیں جتنے بھی ہیں, ان کی انویسٹیگیشن بھی اسی کمیشن کو کرنی چاہیے. اس کا نام ہی پیناما لیکس انویسٹیگیشن آرڈیننس یا جو بھی ان کو نام سب متفق ہیں, سو اس پہ بج نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا مسئلہ برڈن آف پروف, یعنی کہ آپ دونوں کاروبار بھی کر چکے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں قوانین کو. بہت سے ماہرین کا کہنا ہے اٹس اے ڈیڈ اینڈ, لوکل لاز اینڈ اسپیشلی انٹرنیشنل لاز ایز ویل, اٹس اے ڈیڈ اینڈ روڈ جب تک. لانگ اسٹوری شارٹ سر, آپ کا جیسے سوئٹزرلینڈ کا ہے ریٹرن آف الیسٹ ایسٹس ایکٹ, آپ کا یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن اگینسٹ کرپشن ہے, ورلڈ بینک کا ہے اسٹولن ایسٹس ریکوری پروگرام, ان تمام کی ایک شک ہے جس کے اندر لوکل کنوکشن ضروری ہے. لوکل کنوکشنز یہ ماننا ہے بہت سے ایکسپرٹس کا اور ماہر قوانین کا, ٹیکس ایکسپرٹس کا, وہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ بہت سے لاز ہیں. آپ کے اکنامک ریفارم ایکٹ ہو گیا, آپ کے منی لانڈرنگ کا ایکٹ ہے, آپ کے انکم ٹیکس کے, they give a lot of cover. It's not easy. نہیں ہو سکے گا آرام سے. اسی لیے ایک اسپیشل لا کی ضرورت ہے. So disclosure is most important, which is what you guys are wanting. ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر یہاں انویسٹیگیشن ہو اس میں ڈسکلوجر ہو, اور ڈسکلوجر اگر آپ یہاں انویسٹیگیشن کریں گے نا تو باہر کی ایجنسیز, ہم نے جا کے یہ فورنسک ایکسپرٹس ہیں ملے تھے جا کے, انہوں نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ یہاں اگر انویسٹیگیشن ہوگی لافل طریقے سے, اگر انفارمیشن مانگی جائے گی فرام کمیشن کانسٹیٹیوٹ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, دین دے آر فورن گورنمنٹس آر باؤنڈ ٹو گیو اس. مگر ناٹ دوز کمپنیز جو رازداری اور سیکریسی ایکٹ کے تحت فورن جورسڈکشنز کے اندر پینیٹریٹ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. مائی کوسچن ٹو یو سر, ڈسکلوجر کے اوپر آپ بچ کریں گے کہ سیلف ڈسکلوجر ہو؟ دیکھیں ڈسکلوجر پہ کیسے بچ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ایک چیز سامنے آ گئی اور ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, یا تو یہ ہونا کہ وہ نہیں, ایک انہوں نے اٹس این ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ یہ اپارٹمنٹس ہماری ہیں. پہلے 2000 میں ایک انٹرویو میں ان کے ایک بیٹے فرما رہے تھے کہ جی یہ رینٹڈ ہیں, اب انہوں نے کہا یہ ہیں ہماری. ہم دنیا چاہتی ہے, قوم چاہتی ہے کہ آپ بتائیں جی بہت اچھی بات ہے, یو آر بگ بزنس مین, لی ہوں گی آپ نے, کوئی اگر لا نہیں توڑا, آپ منی ٹریل بتا دیجئے, یعنی کہ یہ پیسے جو تھے یہ آپ نے یہاں سے جائز طریقے سے کمائے, کس کمپنی سے کتنا پروفٹ آیا, اتنی آپ نے اس کے اوپر ٹیکس دیا, اور آپ نے کس بینک کے تھرو بھجوا دیے at that time. That's all we want. یہ صرف بتا دیں تو burden of proof کی بات ہی بعد میں آئے گی. منی ٹریل بتائیں, منی ٹریل, the most important thing here is money trail. عباسی صاحب آپ بات کیجئے, بیکاز یہ دو نکات جو ہیں اس پہ بج نہیں ہوتا دیکھ رہے ترین صاحب. ایک the respondent is نواز شریف and his family, دوسرا burden of proof تمام تر ان پہ. Respondent to what? پیناما لیکس کا یہ جو پورا کیس ہے. جی, so this is not a respondent. پہلی بات یہ کلیئرٹی اچیو کر لیں. پرائم منسٹر نے آفر کیا جب یہ پیناما لیکس کا نام آیا کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں, چونکہ میرا نام لیا گیا ہے, میں احتساب کے لیے تیار ہوں. ان کا نام حالانکہ اس میں ہے نہیں, ان کے بچوں کے نام آئے, وہ تیار ہیں اس کے لیے. کوئی پیناما لیکس میں ایسا اکاؤنٹ نہیں آیا جس کے اندر $100 ملین تھا, یا کوئی کسی اور کے نام تھے. یہ جی وہ تو سامنے ہے نا. رسپونڈنٹ آپ اس وقت بنتے ہیں جب آپ کو اکیوز کیا جاتا ہے کسی کرائم کے لیے. یہ ٹی او آرز بنے ہیں کہ خواہش تھی اپوزیشن کی کہ سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کمیشن بنے. سر آپ رسپونڈنٹ مریم حسن و حسین کو دیکھنا پسند کریں گے؟ اگر مجھے گزارش کر دیں, رسپونڈنٹ آپ بنتے ہیں جب آپ کو اکیوز کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے. ابھی اکیوز نہیں کیا گیا, ابھی تو اسٹیبلش ہونا ہے کہ کیا کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا اوپنلی کہ پاکستان میں سب سے پہلے میرا احتساب ہو. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کر لے, وہ ایک ریٹائرڈ جج کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا چلیں جی سپریم کورٹ کر لیں. سپریم کورٹ اوپنلی حاضر ہے, انہوں نے پبلک عوام کے سامنے جا کر کہہ دیا. اب ٹی او آرز بننے ہیں, کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے جو رولز ہیں اور قوانین کی کہ فیڈرل گورنمنٹ ٹی او آرز دے, جس کے تحت ایک دائرہ کار ہو کہ سپریم کورٹ اس کے تحت ایک بڑے وسیع ٹی او آرز دیے گئے. اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں تھیں, کوئی نکلنے کی کوشش نہیں کی گئی, بڑا اوپنلی کہا گیا. اس کو آپ ایکسپینڈ کرنا چاہیں آپ اور ایکسپینڈ کر لیں. آپ کسی بھی وکیل کو
ملک وہ نیرو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ مزید ایکسپینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. نیرو آپ ضرور کریں لیکن جو معیار وزیر اعظم پر ہوگا وہ ہر سیاستدان پر بھی ہوگا. جس معیار سے آپ وزیر اعظم کو جج کریں گے اسی معیار سے ہم سب جج ہوں گے. شاہد عباسی بھی ہوگا اور ترین صاحب بھی ہوں گے. شاہد خاقان عباسی لیڈر آف دا ہاؤس. آپ ان ٹی او آرز کو پڑھیں. یہ ٹی او آرز نہیں ہے, یہ چارج شیٹ ہے. اوکے, اس میں صرف ایک سینٹنس مسنگ ہے. ایک سینٹنس بھی ایڈ کر دیں کہ محمد نواز شریف گلٹی ہے, اس کو سزا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اب جو سپریم کورٹ کے پاس یہ جانے ہیں, سپریم کورٹ ٹی او آرز کے اندر. اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ ہی سے سوال ہے سر, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی بیکاز آئی ایم شیور آپ دونوں شخصیات ذاتی طور پہ بھی تھک گئے ہوں گے اسی ڈیبیٹ کو بار بار کرتے کرتے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو اسٹیپس فردر. بات کر دی ہے اور اسٹیبلش ہو گیا ہے نا. نون نے اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہے کہ بھئی یہ ہر بات کے اوپر یو ٹرن مارتے ہیں, ہم جو دیتے ہیں اس کے اوپر انکاری ہو جاتے ہیں. ان نے بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ بھئی آپ نے اتنا وائڈ کر دیا کہ لال بتی. لیٹس ناٹ ریپیٹ دیٹ. میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھتی ہوں سر. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ ایک جنرل ایریووکیبل جنرل پاور آف اٹارنی دیں گے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے تمام تر آف شور جورسڈکشنز جو ہیں ادھر کمیشن رابطہ کر سکے اور تمام جو پردے ہیں, جو سیکریسی رازداری کے پردے ہیں, وہ تمام ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے اٹھنے پڑیں گے. وہ پاور آف اٹارنی ہوگی اس کمیشن کے پاس. That's a big problem for you, right? یہ کمیشن مانگ سکتا ہے جب پرائم منسٹر صاحب پیش ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے میں بھی پیش ہوں گا, میرا خاندان کے لوگ بھی پیش ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیش نہیں ہوں گے. اب آپ یہ کہیں کہ اپنی جائیداد بھی ہمارے نام لکھ دیں, ایریووکیبل انسٹرکشنز بھی دے دیں. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا ہے. وہ یہ اگر ضرورت سمجھے یہ بات مانگ سکتے ہیں, یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی ڈکٹیٹ نہیں ہوتی. اس میں یہ اتنا فلاڈ انہوں نے کل جو ڈاکیومنٹ دیا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہو کہ آپ گلٹی ہیں, ہم نے الزام لگایا, اب آپ گلٹی ہیں, اپنی انوسنس پروو کریں. 2 جگہ لکھا ہوا ہے. مجھے دنیا میں کوئی قانون سوائے نیب کا اندھا قانون جو مشرف نے بنایا تھا, جو نہ پیپلز پارٹی نے چینج کیا نہ آپ نے چینج کیا, جی چینج کرنے کی ہم آج بھی تیار ہیں. سب کنسنسس تیار نہیں ہے. ہم تیار ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا ہم تیار ہیں. اور میں ایک ذکر اور کر دوں, نیب کا قانون بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے. اس پہ تو آپ ایگری کریں گے, مجھے امید ہے. مجھے گزارش کرنے دے. یہ پرسیکیوٹ کرنے کے لیے بنایا تھا. ہمارے گھروں میں فوجی افسر بھیجے گئے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, جوتے اور کپڑے بھی گنے گئے. تو میاں نواز شریف اس سکروٹنی سے گزر چکا ہے. اگر کوئی ان میں خرابی ہوتی, کوئی کمی ہوتی, نہیں گزرے سر, جی نہیں گزرے. یہ آپ کا خیال ہے. میں آپ سے سوال پوچھنے والی ہوں, اگر آپ سوال ضرور پوچھیں. میں تو جو ہوا ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے جی. اب میاں نواز شریف قومی اسمبلی کا ممبر ہے. ہر سال اپنے گوشوارے جب کاغذ جمع کرائے الیکشن لڑنے کے لیے جمع کرائے ہیں, ہر سال جمع کراتے ہیں. کوئی نہیں کہہ رہا نہیں کرائے. نہیں تو سٹارٹنگ پوائنٹ وہیں لے لے نا. اگر انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو وہ قومی اسمبلی کے ممبر بننے کے اہل نہیں ہے. اوکے, سوال بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں, یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. سوال اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. جی ڈیٹیل میں چلے جائیں, ڈیٹیل میں ڈسکس. شاید دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے پرزیوم کیا ہے کہ وہ گلٹی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, میں کلوز پڑھ دیتا ہوں, whereas such accounts etc appear to have been opened incorporated through undeclared funds. Appear to who? Appeared. میں بھی لکھ دیتا ہوں. میں لکھتا ہوں کہ جی کہ ترین صاحب کے اکاؤنٹ appear to have been opened. میں آپ کو عرض کر دوں جی, پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کے نام کمپنی ہے. یہ چیز آپ چھوڑ دیں, یہ چیز آپ چھوڑ دیں جوڈیشل کمیشن پہ. سٹنگ چیف جسٹس ہے, میں آپ کو he knows the law much better than you and I. میں بھی عرض کرتا ہوں. اس میں ابھی ہم نے جوڈیشل کمیشن ریگنگ پہ بنی تھی, اسپیشل لا بنا تھا. اس کے اوپر چیف جسٹس نے خود کامنٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تھی کہ میں ٹی او آر جو لکھے گئے ہیں اس کے اسٹرکٹلی ود ان دوز ٹی او آر رہوں گا, باہر نہیں جاؤں گا. سو ٹی او آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں. جب تک آپ ٹی او آر میں ایکچوئل بیان نہیں کریں گے کہ ہم نے کیا کیا چیز ہمیں چاہیے, اور ہم اس میں مانگ کیا رہے ہیں, ٹی او آر یہ صرف مانگ رہے ہیں منی ٹریل. آپ سارا کچھ پڑھ لیں, اس میں کچھ نہیں ہے, اور کوئی بار نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کسی وقت منی ٹریل مانگ سکتا ہے. آپ ذرا اگر یہ ساری پروویژنز پڑھ لیں
میں نہیں سمجھتا کوئی سپریم کورٹ بھی اس کو قبول کرے گا. وہ تو سپریم کورٹ, میں تو پہلے بتا دیا نا. ایک مجھے اجازت دیں ذرا سا اس کو اور ذرا سا فوکس کر لیتے ہیں. اینڈ اگین آپ کی جو سپریم کورٹ آف انگلینڈ اور ویلز کا اٹیسٹڈ کاپی ہے 90 کی دہائی میں یہی 4 پراپرٹیز جو ہیں ایز اٹیچ کی گئیں جب قرضہ التوفیق کو واپس نہیں کیا جا رہا تھا. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی, اربوں روپے واپس دیے گئے. اسی ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے ادھر اپنی انکم ڈکلیئر کی تھی 50,000 روپے. اینڈ ٹو بی پریسائز آئی ٹیل یو ایز ویل سر, میں آپ کو اٹیسٹڈ ٹیکس اتھارٹیز کے اوپر بات کر رہی ہوں. سو جو ڈسکرپنسی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور اتفاق فاؤنڈری جس کو لاسز میں ڈکلیئر کیا 93 to 98, پھر پرسنلی بھی سر 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں, اور آگے جا کے ان کے تمام تر جو ٹیکس ڈیٹیلز ہیں I can quickly tell you for instance if you want, if I can, کیونکہ آپ کو خود بھی حیرت ہوگی, مجھے بتانے کی ضرورت آپ کو خود بھی حیرت ہوگی. جوڈیشل کمیشن ملک کا ہائیسٹ فورم, اب ادھر سوال ہے, ادھر سوال ہے سر, وہ یہ سوال سب کر سکتے ہیں. ادھر سوال ہے میں اور آپ سے ڈیبیٹ میرا ادھر آپ سے ایک سوال ایبسولوٹلی. سو ترین صاحب آپ کے لیے بھی جو کیسز بنائے گئے میاں صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف, بہت سے جو ہیں وہ ریکنسائل ہو گئے, دے ور ایکویٹڈ, مگر 3 ابھی بھی پینڈنگ ہیں. 3 بڑے کیسز ریفرنسز اور 6 بڑی انکوائریز وہ پینڈنگ ہیں. 2007 آنورڈز وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہی ہیں. اب ان اے نٹشل سر, پہلے یہ کیسز ارجرن ہو گئے تھے کیونکہ ملک میں نہیں تھے, کوئی کلینڈسٹائن ڈیل ہوئی, سعودی عربیہ چلے گئے, واپس آئے. 2007 کے اندر پھر کھولنے کی کوشش کی پروسیکیوٹر جنرل نیب دانشور ملک نے, پھر ایٹ دیٹ ٹائم بھی بتایا گیا کہ بھئی ابھی نہیں کھل سکتے 2007 میں, بیکاز ہی ہیڈ جسٹ لینڈڈ, ریممبر اسلام آباد ہائی کورٹ تیارہ لینڈ کیا تھا, ہی ہیڈ ٹو گو بیک. 2010 کے اندر پھر کھولے گئے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ راولپنڈی نمبر 1 کے ادھر کے جج نے ڈائریکٹ کیا کیونکہ ابھی نیب کا عہدہ ہی خالی ہے تو ابھی نہیں کرنا, رک جاؤ. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں فریش اسٹے آرڈرز لیے گئے اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ بھئی بیکاز یہ آرم ٹوسٹنگ کریں گے, وکٹمائز کریں گے, اس لیے ہم ابھی نہیں چاہتے. اسٹے آرڈرز مل رہے تھے کہ بھئی نیتوں کا 90 کی دہائی سے ایک چپکلش ہے دونوں جماعتوں میں اور وہ وچ ہنٹنگ کا مسئلہ تھا. اب آ کے سر جنوری میں فریش اسٹے آرڈر لیے ہیں ان کے خلاف. جو قمر چودھری جو ہے نیب کے چیئرمین, ان کو آگاہ کیا گیا راولپنڈی نیب کے بینچ سے ایز ویل کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اندر حدیبیہ بھی ہے, اس کے اندر اسٹیٹ ورسز نواز شریف صاحب بھی ہے, اس کے اندر اتفاق کا بھی ہے, اس کے اندر وہ ریفرنسز بھی ہیں تب سے چلے آ رہے ہیں ان لنڈن پراپرٹیز کے حوالے سے. اور اگین ایسٹس جو ڈکلیئر کیے ہیں اور اصل حقیقت میں جو رہائش گاہ ہے, جو طرز زندگی ہے, اس میں ڈسکرپنسی کا بھی ایک بہت بڑا ریفرنس ہے. سر آج کا اسٹے یعنی کہ ایک پوائنٹ اسٹیبلش اس سے ہوتا ہے کہ یہ پیناما لیکس کے تھرو نہیں یہ لنک کریٹ ہو رہا. دس از ہماری اپنی ریاست تب سے اس کے اوپر تفتیش کرنے کی کوشش کریے. آپ کو اس سارے ایشو کے اندر سب سے زیادہ حیرت والی بات کیا لگتی ہے؟ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹے آرڈرز پہ اتنے بڑے بڑے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں. اور یہ حیران کن بات ہے کہ لیٹسٹ اسٹے آرڈر جو ہے وہ اسی سال جنوری کا اسٹے آرڈر ہے. یہ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کیونکہ اگر یہ ایشو ان کو جن کے خلاف یہ ریفرنسز ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں غلط ہیں تو یہ جا کے بتائیں کہ جی حدیبیہ پیپر میں یہ ہوا تھا, یہ منی ٹریل تھی, یہ انویسٹمنٹ آئی, کوئی ایشو ختم ہو جائے گا اس میں. بٹ اگر ان کو اسٹے پہ ابھی چلایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کو روکا جا رہا ہے. انویسٹیگیشن چاہتے ہیں کہ نہ ہو. یہ مہر یہی تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے دماغوں میں ہیں, اور اب یہ وقت آ گیا ہے پیناما لیکس نے اس کو کرسٹلائز کر دیا سچویشن کو. کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے بھی یہ بتا دی ہے بات کہ یہ 2 پراپرٹی ان کے بچوں کی ہیں. اب ضروری ہے کہ اس کو یہ کلیئر کریں, نہیں تو یہ اسٹگما ان کے اوپر بھی نہیں جائے گا, ان کی پارٹی کے اوپر بھی کبھی نہیں جائے گا. یہ ضروری ہے, اور پولیٹیشین کے اوپر بھی نہیں جائے گا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, جتنے بھی باقی لوگ پیناما لیکس میں ہیں ان سب تمام کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. مگر کیونکہ نواز شریف ملک کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے میں جیسے کہتے ہیں کہ خزانے کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے, وہ ان کی رسپانسبلٹیز مورل ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ اونچی ہیں باقیوں سے, اس لیے ان کی انویسٹیگیشن پہلے ہونی چاہیے. ایسی کمیشن نہیں بننی چاہیے, ایسے ٹیواز نہیں ہونے چاہیے جو آپ نے کہا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں, پھر ٹرک آگے چلتا رہے گا, ہم پیچھے گھومتے رہیں گے, اینڈ دس ول گو آن فار ایور. جیسے کہ نیب میں کیسز چل رہے ہیں, فار ایور چلتے جا رہے ہیں, ان کی کوئی سولوشن نہیں ہو رہی, کہیں سے نہیں آ رہا. اس لیے ایک امپاورڈ کمیشن اپوائنٹ ہونی چاہیے. اب سنیں, میری بات سنیں, نیب, ایف آئی اے, ایف بی آر, یہ تمام ادارے موجود ہیں جو انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. آج بھی جن الزامات لوگوں پہ لگ رہے ہیں, 3 سال پہلے الزامات نہیں لگ رہے تھے. 3 سال میں یہ ادارے تھے, ان سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. یہ ادارے کیونکہ ہماری ریاست میں انفارچونیٹلی انڈیپینڈنٹ ادارے نہیں ہیں,
ऑटोनमस नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अब ज़रूरी है पनामा लीक्स के बाद कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए, हाईली एम्पावर्ड कमीशन हो और फोकस्ड हो। देखिए फोकस्ड हो ना, अभी होता ये है कि ये लॉ ऑफ एविडेंस बीच में आ जाता है, उसमें कहते हैं ये कागज कहाँ से लाया आप बताएं, ये फोटो कॉपी थी, होगा जी हम फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते, वकील चैलेंज कर लेता है, केस में तो गुम भी जाती हैं दस्तावेजात। अच्छा, अहम पॉइंट है सर, अब्बासी साहब, आइडियली तो अदारे इतने आजाद होने चाहिए थे कि कोई फर्क ही ना पड़ता, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे होता या पीपल्स पार्टी के टाइम पे, बट चलो गिवन नहीं रहे अदारे इधर आजाद, तो शायद गिवन लेट्स से कि भाई आपकी बात में वजन था कि नहीं पीपल्स पार्टी के दौर में हमने नहीं कराना या आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, गिवन, मगर सर आपने अपने ही दौर में स्टे ऑर्डर्स आप ले रहे हैं, अब तो अदारे आजाद है ना, या किसका प्रेशर है सर? आपका टाइम है, करने दे उनको, खत्म करने दे वंस एंड फॉर ऑल इन सारे 3 रेफरेंसेस को और बाकी जो इंक्वायरीज हैं। क्या आप जज हाई कोर्ट को आजाद समझती हैं? नहीं, मुझे फंसाना चाह रहे हैं? नहीं, आप बताएं ना, आपने कहा इदारे आजाद नहीं है। हाई कोर्ट ने कोई टेक्निकल ग्राउंड्स देखकर नैब के, अगर वो ऐसी मामला जो आप बता रहे हैं, अगर मुझे गुजारिश करने दें, मुझे बोलने का मौका दें, आपने बातें कर ली फिर कर लें, मुझे नहीं, आप बात कीजिए। आपने कहा कि स्टे ऑर्डर पर चल रहे हैं, स्टे ऑर्डर क्या हुकूमत ने दिया है? मांगा तो है ना, क्यों मांगा है स्टे ऑर्डर? प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों को एक्यूज किया गया उन्होंने इसलिए मांगा है कि फ्लॉड है, मेलाफाइडी। और मैं गुजारिश और कर दूं कि ये बड़ा नादिर मौका है, बड़ा नादिर मौका है पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए कि सियासत पे जो ये इल्ज़ाम लगता है, सियासत बड़ा कुर्बानी का काम है, ये अपनी ज़िंदगी देने का काम है, अवाम की खिदमत का काम है। और मैं ये कहूँगा कि बड़ी अक्सरियत 90% जो सियासतदान हैं वो इसी जज्बे से आते हैं, लेकिन आज ये समझा जाता है कि ये सब चोर हैं, ये सब डाका मार गए, वो इसी वजह से। तो आज प्राइम मिनिस्टर, इसलिए भी होता है, वक्फा ले लो, वक्फा सर इसलिए भी होता है बिकॉज़ जब आते हैं तो असासे कुछ होते हैं और जब अपने अरूज पे होते हैं, जा रहे होते हैं तो असासे कुछ और सवाल है। ये सबसे पहला सवाल है, इसीलिए शायद वो 85 ऑनवर्ड्स, इसके अंदर भी एक रेफरेंस है कि चीफ जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो अपने घर की रोड बनाई, मैं तो ये 15 करोड़ रुपए की बैक देन, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, वो भी रेफरेंस आज तक जिंदा है। आप जब पैदा हुए ना, आप उस दिन से उनका एहतसाब कर लें, एक वक्फा ले लेते हैं, पैदाइश से एहतसाब की कोशिश हो रही है। उस वक्त क्या असासे थे, आज क्या थे? 1985 से कह रहे हैं कोशिश, नहीं 85 नहीं, जब पैदा हुए। एक वक्फा ले लें जी, एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद आपको बताएंगे इसके अंदर से एक बड़ा रेफरेंस स्टेट वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और राइवंड असासों के हवाले से बात हो रही है। मेन एलिगेशन ये है, जो रेफरेंस है कि जो एक्यूज्ड हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, उनका खानदान, उनने वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बड़ी बड़ी अराजी खरीदी, ज़मीन खरीदी है, बहुत एक पैलेशियल हाउस है, इस पे कोट किया गया रेफरेंस में, मैंशंस हैं इधर कंस्ट्रक्टेड, मगर रिसोर्सेज जो ज़राए दिखाए गए हैं वो बड़े ग्रोसली डिस्प्रपोर्शनेट हैं फ्रॉम द नोन सोर्स ऑफ इनकम। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो आगे बढ़ने से पहले जो आपको जिन इंक्वायरीज का बताया उनमें से 6 इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनमें से एक शरीफ ट्रस्ट केस अगेंस्ट नवाज शरीफ और शरीफ ट्रस्ट है, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन है। ये जहन में रखिए, ये पिछले 15 सालों से एलिगेशंस हैं, पनामा लीक्स की वजह से नहीं आई। मनी लॉन्ड्रिंग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट फंड्स, बेनामी एसेट्स एक्वायर किए हैं शरीफ ट्रस्ट के नाम के अंदर, और इसके अंदर लंदन प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र है, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान एवन फील्ड प्रॉपर्टी जो लंदन में रखते हैं उसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं दिखाए गए, उसके लिए जो टैक्स इधर दिया है ग्रोसली डिस्प्रपोर्शनेट है। सो ये चीज़ें बहुत देर से पाकिस्तान में भी चल रही हैं, मगर ना इधर इंक्वायरी लोकली हो रही है, स्टे ऑर्डर्स पे काम चल रहा है, और अब पनामा लीक्स के तनाजुर में सब कुछ सीम्स फ्रेश हो गया है। सर अब्बासी साहब, आपसे एक सवाल है, गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की मौजूदगी में सर ये जो मरियम के नीचे जो आप लोगों ने बनाया है स्ट्रेटेजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल, जो पहले शुरू हुआ 10 लोगों से 2 करोड़ का बजट, अब वो आ गया 40 लोगों पे 4 करोड़ के बजट के साथ, तो डजंट दैट रेंडर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री यूजलेस? अगर ये है सेल और यही सब काम कर रहा है तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का क्या काम है अब? देखिए, गवर्नमेंट्स अपने सेल्स बनाती हैं जिस मकसद के लिए भी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है। ये सवाल आप परवेज रशीद साहब से कर दें, वो आपको बेहतर जवाब दे देंगे। मैं हकीकत है मुझे इसका इल्म नहीं है, किया था जी, ये उनसे सवाल कर लें, वो जवाब दे देंगे। तो माइनस आइडिया टोटल डिफरेंट था। मैं गुजारिश करूंगा कि जो अभी आप फरमा रही थी कि ये फलाना रेफरेंस है और फलानी बात है, ये कब की है?
یہ مشرف دور کی. ہاں مشرف کا دیکھیں میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ایک ہی مقصد تھا, پی ایم ایل این کو توڑا جائے, نواز شریف کو توڑا جائے, بدنام کیا جائے, سیاست سے باہر کیا جائے. اور سر زرداری صاحب پہ بھی یہی کلیم ہے کہ آپ لوگوں نے ان پہ سیاسی مقدمات بنائے تھے. اگر مجھے بولنے کا موقع دے دیں, زرداری صاحب کو میں ڈیفینڈ کر رہا نہیں, ان کی پارٹی کے بندے کو بلا کے ڈیفینڈ کرا لیں. میں تو ایک اوپن بات کر رہا ہوں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں تو مقصد بیان کر رہا ہوں کہ مشرف کا مقصد کیا تھا. آپ نیب کو دیکھ لیں, نیب نے کس کو پرسو کیا اس دور میں, اور مجھے ایک سیاستدان کا نام بتا دیں جس کو نیب نے کنوکٹ کیا ہو. اوکے سر, اگر آپ مجھے اجازت دیں, بیکاز دیکھیں نا جی ترین صاحب, وہ آپ مقصد مشرف کا بتا رہے ہیں, پھر وہ آپ کا مقصد بتاتے ہیں. میں ان باتوں کو ہٹ کر میں تو آج بھی آ رہا ہوں, مقاصد میں نہیں جاتے, ایکچوئل کام پہ جاتے ہیں جو ہو نہیں رہا. آج بھی آ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ ساری سیاست کو صاف کر لیں. اچھا, آپ ملک کے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے, اس نے کہا پیدائش سے لے کر آج تک جو مجھ سے پوچھنا پوچھ لو, میں بھی حاضر ہوں, میرا خاندان بھی حاضر ہے, اور کیا چاہتے ہیں. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, واپس پیناما لیکس پہ آ جائیں گے. ساری آج کل کا ایشو پیناما لیکس کا ہے. ایک بڑا سمپل طریقہ ہے وزیر اعظم صاحب کا قوم کو کانفیڈنس میں لینے کا, اور سب لوگوں کا, ان کی پارٹی کا خاص طور پہ کانفیڈنس ان میں بحال کرنے کا. وہ پیناما لیکس میں کی جو اپارٹمنٹس آئی ہیں, 3 ہیں یا 4 ہیں, وہ بتا دیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بیان دے دیں, ڈاکیومنٹ دے دیں کہ بھائی یہ میں نے یہ پیسے اتنے کی آئیں, اس سال میں خریدیں, اور میں نے یہ پیسے ایسے بھیجے. بس یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ساری بات ختم ہو جاتی ہے. اب یہ سوال کر دیں یار, آپ یہ سوال کر دیں, متفقہ اپوزیشن بیٹھ کے سوال کر دیں, جواب آ جائے گا. اور میں نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم تو ڈیفینس پیش کر چکے ہیں. سر وزیر اعظم ابھی تک پارلیمنٹ میں گئے ہیں ڈیفینس کے ساتھ. وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے, الیکشن کمیشن کے پاس, کہ میرے یہ اثاثے ہیں. اگر ان سے ایک, آپ نے صرف ان اثاثوں سے ایک اثاثہ زیادہ دکھانا ہے کہ یہ وزیر اعظم کے نام ہے, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. آپ کا کام تو بڑا آسان ہے. میں عرض کروں, آپ الزامات نہ لگائیں, آپ تو ایک اثاثہ لے آئیں, ایک اکاؤنٹ لے آئیں جو اس لسٹ سے زیادہ ہو جو وزیر اعظم کے پاس ہے. میں عرض کروں, سن 2000 میں یہ اپارٹمنٹس جو 4 ہیں, یہ نواز شریف صاحب کی فیملی کے پاس تھے. میں فیملی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ان کے بیٹے باہر پڑھتے تھے, ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں تھی, ان کی کوئی بزنس نہیں تھی. تو یہ اپارٹمنٹس ہم یہی سوچیں گے نا بیٹھ کے کہ یہ نواز شریف صاحب کی اپنی اپارٹمنٹس ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے کا لے آیا اپنا ڈکلیریشن آف ایسٹ, اس میں یہ اپارٹمنٹ نہیں ہے. تو پرائم منسٹر صاحب بتا دیں کیوں نہیں ہے, اور یہ خریدی کر رہے ہیں. آج کا لے لینا, میں آپ اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ پھر وہی دونوں بات ریپیٹ کریں. میں ریپیٹ نہیں کر رہا, میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں. 2 گھنٹے کی بیٹھک نہیں ہے. میں آپ کو بڑا سمپل حل دے دیا ہے. وزیر اعظم کے اثاثوں کی ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے. سر وہ بالکل برعکس ہے جو ایکچوئل حقیقت ہے, جو ان کی گاڑیاں ہیں, جو ان کا گھر ہے, جو ان کی باہر پراپرٹی ہے, جو طرز زندگی ہے. یہ گزارش ہے اگر میں سر میں پیپر پہ لکھ دوں میں بلینئروں میں ارب پتی بنتی تو نہیں. 5 سیکنڈ کا موقع دے دیں. تو میں صرف ایک بڑی مائنر سی گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا کام بڑا آسان ہے, اپنا کام نہیں جانتے. ان کو تو اعتراض حسن نے آگے لگایا, وہ اپنی سیاست اپنی وکالت چمکا رہا ہے. میں سکھا دیتا ہوں. آپ نے وزیر اعظم سے جان چھڑانی ہے, یہی مقصد ہے, ٹھیک ہے, تو بڑا آسان ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے 2 سیکنڈ, میرا آپ کو رشتہ ہی بنتا ہے, ٹھیک ہے جی. میں بڑی سمپل بات کر رہا ہوں, لمبی بات نہیں کر رہا. ان کے اثاثے الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. یہ اس اثاثوں سے ایک اثاثہ زیادہ, ایک اکاؤنٹ زیادہ, 1 روپیہ زیادہ دکھا دیں, الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ڈی سیٹ کر دیں. ایک چھوٹی سی بات, آپ چلیں, آپ اپنا جواب دے دیں. الیکشن کمشن تو گوشوارے اتار دیتی ہے 7 مہینے ویب سائٹ سے. الیکشن کمیشن نے اس ملک کی تاریخ میں کب چیک کیا انلیس کوئی وکٹمائز کرنا ہو؟ پبلک ریکارڈ ہے, اخباروں میں چھپ چکے ہیں, نوٹیفائی ہو چکے ہیں. اگر انہوں نے اتارا ان سے پوچھ لیں. یہی ہم الیکشن کمیشن بھی آزاد نہیں ہے. شاہد نہیں سنے, آزاد کون رہ گیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ شاید آزاد سمجھتے ہیں. بہت کم چیزیں آزاد رہ گئی ہیں ویسے. مگر یہ میں عرض کروں, دیکھیں سمپل بات ہے, پتہ نہیں ہم بار بار کیوں جا رہے ہیں. آپ نے کہا جی اگر اثاثوں میں نہیں ہے تو ان کو ڈی سیٹ ہو جائے, ٹھیک ہو گئی بات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اپارٹمنٹس نہیں ہے نا اثاثوں میں, یہ تو پہلے مانتے نہیں تھے, اب مان گئے ہیں. یہ اثاثوں میں نہیں ہے, میں آپ کو گارنٹی کر. اب کیا کریں, اب بتائیں کیا کریں. نہ 90 کی دہائی میں اثاثوں میں تھے, اور نہ پچھلے 4 سال سے کے جو اثاثے ہیں جب بھی نہیں تھے, آپ پروو کر دیں کہ ان کے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے ہیں. اگر برڈن آف پروف آ جاتا ہے نا, اگر آپ پروف کر دیں کہ ان کے بچوں کے ہیں, شاید والد صاحب کے تھے, والدہ کے ہیں,
جس کے بھی ہیں تو یہ کلیئرٹی اچھا اس میں بھی ایک شک ہے سر, اس میں ایک شک ہے کہ جس کے ہیں اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا جائے. سر حسن نواز نے آ کر کہہ دیا ہے کہ یہ میرے ہیں. حسن نواز نے بی بی سی کو انٹرویو دیا, ٹم سیباسٹین نے یہی پوچھا کہ بچے جدھر آپ رہ رہے ہو, آپ رینٹ دیتے ہو, یہ ہے کس کا؟ تو وہ بھوکلا گئے, انہوں نے کہا دیٹس ناٹ اے کوسچن. تو ٹم سیباسٹین نے کہا صاحب میں سوال پوچھوں گا, میں اینکر ہوں, دیٹ از دا کوسچن, کس کے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو یہی اس کے اندر ایک شک ہے, ایک ٹی او آر ہے سر, ایک ٹی او آر ہے کہ جس کے ہیں وہ بتا. 90 کی دہائی میں کس کے تھے؟ 2006 میں بقول حسین اس نے خریدے, کس سے خریدے؟ جوڈیشل کمیشن یہ سوال کر لے, چلے صحیح ہے, وہاں جواب آ جائے گا. ایک ان سے سوال پوچھتا ہوں, تو آپ پوچھیں. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھ سے پوچھ لیں یار, میں جواب آپ سے سوال پوچھتا ہوں. اگر نیل کام اور نیس کام کمپنیز جو ہیں وہ یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ 90s کی لی ہوئی ہیں, جب ان کے بچے مائنر تھے, تو ان پراپرٹیز کی ڈکلیریشن پرائم منسٹر صاحب کے ایسٹ میں ہونی چاہیے تھی. اگر اس زمانے کے ایسٹ میں جو ایم این اے وہ لڑے الیکشن نہیں ہیں, تو کیا آپ مانتے ہیں کہ ان کو ڈی سیٹ کر دینا چاہیے؟ جی ایگزیکٹلی یہی سوال جوڈیشل کمیشن کرے, اس کا جواب ریکارڈ پر آ جائے گا. اگر اس کو چھوڑے جو بھی کرے, اگر یہ ثابت ہو جائے تو ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے. جی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک اثاثہ بھی اگر زیادہ پرائم منسٹر کے نام آتا ہے, وہ میری ضرورت نہیں, بات کی آپ نے عباسی صاحب, بہترین بات کی. الیکشن کمیشن کر دے گا, سپریم کورٹ کر دے گا, بہترین بات. عباسی صاحب آخری سوال آپ سے سر, ٹیکس پیئر کے منی سے اب اگین میں کوٹ کر رہی ہوں نیشنل اسمبلی میں جو فگرز پیش کیے گئے ہیں, اوکے سر 45 کروڑ روپے آپ نے الیکٹرانک ایڈز میں خرچے ہیں, اور اب تک دھرنے کے ٹائم پہ اور اب جو پیناما کرائسس آپ پہ آیا ہے 2.5 ارب روپے آپ نے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ایڈز کے اوپر خرچ دیے ہیں, پرویز رشید صاحب نے جو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا ہے. سر ڈز اٹ میک سینس, از اٹ فیئر کہ آپ ایک ٹیکس پیئر کے منی سے کسی کے خاندان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور یہ موقف دے رہے ہیں؟ نہیں, خاندان کی اس میں بات نہیں ہے. یہ ایڈز ہر حکومت دیتی ہے, اپنی کارکردگی دکھاتی ہے, اپنے مقصد کے لیے ایڈز دیتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو کیوں نئی بات ہے, میں بتاتی ہوں سر. 62 کیمپینز وزیر اعظم نے اپروو کی, ان کا سگنیچر لیا. یہ کیمپینز تھیں ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, انرجی, یہ سب, ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر سائن کیا. ان 62 کیمپینز کے اندر سے سر وزیر اعظم کی جو جو ریمبرسمنٹ اسکیم تھی ایک اسٹوڈنٹس کے لیے جو انہوں نے وہ لانچ کی ہوئی, اور ایک لیپ ٹاپ اسکیم ہے, صرف یہ دو پروجیکٹس یوز ہوئے ان 62 کیمپینز میں سے. باقی تمام تر پیسے سر, تمام تر کروڑوں روپے اور اس کے بعد 2.5 ارب روپے آپ کی جسٹیفیکیشنز میں لگے ہیں. کس جسٹیفیکیشن میں؟ کہ خان جھوٹ بولتا ہے, یو ٹرن خان ہے, کہ آپ لوگ صاف ہیں, کہ جھوٹوں کے منہ پہ لعنت, یہ سارے آپ کے بات کرتی ہے. یہاں پروونشل گورنمنٹس بھی یہ کام کرتی ہیں, پچھلی گورنمنٹس بھی کرتی نہیں ہیں. نہیں ہوگی عمران خان, کبھی نہیں ہوگی, نہ کسی اور پہ اٹیک ہوگا. آپ کو بتاؤں لیٹسٹ جو اشتہار دیے انہوں نے, جب جنگ نے وہ خبر چھاپی تھی کہ یہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے, وہ خبر جو پرسنل خبر تھی پرائم منسٹر کی فیملی کی تھی, وہ حکومت کے خرچے کے اوپر ہاف پیج ایڈز بیک پیج پہ تمام خبروں میں آئے. یہ شاید صاحب بتا دیں یہ جسٹیفائڈ تھا؟ پرسنل جسٹیفائڈ نہیں تھا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سوال کر لے, اپوزیشن کا لیڈر ہیڈ کر رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے یہ حکومت جتنے کم ایڈز دیتی ہے, سر وہ کر لیں گے تو نیب کو بھی اسی طرح ریفرنسز انکوائریز کے خلاف کام کرنے دیں. نہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی وہ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے سر, میں سچی بات بتاؤں, جب چودھری نثار اسے ہیڈ کر رہے تھے زبردست کارکردگی تھی. خورشید شاہ صاحب کے زیر صدارت ہمیں تو کچھ نہیں دکھ رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. یہ وہ پوچھ سکتے ہیں. اور ایڈز آپ پچھلی حکومتوں کے ایڈز بھی دیکھ لیں, اس حکومت کی ایڈز بھی. میں ایک ایڈز کے اوپر الگ شو آپ کو مزاح کرنا چاہوں گی. نہیں, رانگز نہیں ہے یہ. دیکھیں حکومتیں خرچ کرتی ہیں ان چیزوں پر. نہیں, یہ میں تو اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں کہ جو اشتہار تھا, اور اگر دیکھیں میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو مورلی بڑے وہ ہائی گراؤنڈ پر ہیں, وہ نہ دیا کریں اس قسم کے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ایک الگ آپ کے ساتھ شو کریں گے کہ جو اشتہار آپ پڑھتے ہیں اور جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہوتی ہے. مختصراً بتاتی چلوں, ایک ایڈ فار انسٹنس, الحمدللہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. ٹاپی گیس لائن پروجیکٹ, ترکمنستان سے سستی گیس کی درآمد اور سستی گیس سے ہزاروں نئی صنعتوں کا قیام ہو چکا ہے. پائپ لائن بچھی نہیں ہے مگر صنعتیں کھڑی ہو چکی ہیں. سو اس طرح کے بڑے سوال ہیں سر آپ کے ساتھ. میں نے کہا الگ الگ کروں, آپ ریلیونٹ بات نہیں کر رہی, آپ پورا اس کو پڑھیں, بات کچھ اور تھی. میں آپ کو میں کہہ رہی ہوں الگ شو کریں گے, اس کے اوپر پورا لائیو شو ہونے والا ہے, اس کے اوپر پورا شو کریں گے, ٹھیک ہے, بیکاز سر جو چھپ رہا ہے اور ایکچوئل جو سچویشن ہے بہت سے کیسز میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.